کوئی ایک ایسی اسکل جو والدین کو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے؟ ایکٹیو لسننگ ایک واحد ایسی پرائم اسکل ہے کہ اگر والدین اس کے اوپر فوکس کر لیں تو وہ اپنے بچے کے 70 to 75% پرابلمس جو ہیں وہ سالو کر سکتے ہیں. نیو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو چیز آپ سکھانا چاہتے ہیں وہ چیز آپ کرنا شروع کریں. اگر ماں تھک جائے تو باپ کو کیسے ہیلپ کرنی چاہیے یا باپ اپنا پازیٹیو رول کیسے پلے کر سکتا ہے کہ جو ماں کی کمی ہے اس کو بھی پورا کرے اور باپ ہوتے ہوئے اپنا کردار بھی 100% کرے؟ اس میں والد کا کردار یہ آتا ہے کہ اگر ماں تھک جاتی ہے تو وہ تھوڑا سا بچے کے ساتھ انوالو. فار سپوز اگر ایک ویک کے بعد بھی پیرنٹ آیا تو وہ پورے ویک کی روٹین دیکھے. اگر بچوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جوائنٹ فیملی کا بچوں کی پرورش کے اوپر کتنا امپیکٹ ہے؟ کیا پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے؟ اگر اکٹھے رہیں گے تو کیسا ہوگا، اور اگر پیرنٹ اپنے بچوں کو لے کے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو کیسا ہوگا؟ ماں باپ کا آپس میں فرینڈلی ہونا، ڈسکشن کرنا، جو نارملی جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک گیپ رہ جاتا ہے. الگ رہ رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل اپنے ایک دوسرے کے ساتھ عام ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. بچے جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، ان کا کانفیڈنس لیول بلڈ ہوتا ہے. آپ کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں جس پہ آپ آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتے ہو کہ وہ اچھا چل رہا ہے. تو بہاولپور بورڈ میں بچے نے ڈیورنگ ایگزام سوسائڈ اٹمپٹ کیا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیم اسٹوڈیو سے سیم پوڈ کاسٹ. میں شرافت علی مون ہوں. ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کے لیے بہت فکر مند ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سیکھ جائیں، کچھ بن جائیں. لیکن کبھی کیا آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہمیں بھی کچھ سیکھنا چاہیے؟ بطور والدین ہوتے ہوئے کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے یا کبھی سوچا ہے کہ مجھے بھی کچھ سیکھنا چاہیے تاکہ میں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکوں؟ اسی طرز پر آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہیں جو کہ اسپیشلسٹ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، اور بہت سارے انسٹیٹیوٹ میں ایز اے پرنسپل، ایز اکیڈمک ہیڈ وہ کام کر چکے ہیں. ہمارے ساتھ مس اقرا موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مس کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا، آپ کا ایک بڑا وائڈ ایکسپیرینس ہے، خاص کر اگر بچوں کی کاؤنسلنگ کے بارے میں دیکھا جائے. آپ نے ایز اے انسٹیٹیوٹ ہیڈ اور اکیڈمک ہیڈ بھی کام کیا ہوا. تو مجھے بتائیے گا کہ جو پیرنٹنگ ہے، جس کو ہم بچوں کی پرورش کہتے ہیں، وہ سیکھنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، پرورش جو ہے اس کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں وہ یہی ہے کہ بچوں کو صرف پالنا جسمانی طور پہ. لیکن اگر ہم پرورش کو ایز ہول لیں تو یہ نہ صرف بچے کی جسمانی نشو و نما کا عمل ہے، یہ بچے کی ذہنی، روحانی اور اس کے علاوہ سماجی جو اس کی نشو و نما ہے اس کا بھی عمل ہے. اور یہ نشو و نما لائف ٹائم کے لیے ہوتی ہے. جو پیرنٹس کا عمل اس کے ساتھ تعلق ہے وہ کنٹینیوس لرننگ کا ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو پرورش کا عمل ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہم ایک دفعہ کوئی ڈپلوما یا کورس کی شکل میں کر لیں گے تو ہم اس کے اوپر جو ہے مکمل طور پر ہمارا عبور ہوگا اور ہم بہت اچھی پرورش کر سکتے ہیں. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کی بیسکس جان سکتے ہیں، لیکن ہر بچہ جو ہے وہ انفرادی طور پر ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ ہر روز کا عمل ہے. آپ بچہ ہر روز کوئی نئی ایسی چیز کرے گا، آپ نے اس کے اوپر غور کرنا ہے، اور یہ پیشنس کے ساتھ ہے، صبر کے ساتھ ہے. بغیر صبر کے آپ ایک اچھی پرورش نہیں کر سکتے بچے کی. اس میں ہمارے جو ہم مسلم اسکالرس کی بات کریں تو اس میں امام غزالی اور ابن خلدون کا بہت زیادہ جو ہے وہ ریسرچ ورک ہے. تو ان دونوں کی جو رائے ہے اس کو اگر ہم دونوں کو ملائیں، جیسے امام غزالی کا پورا فوکس جو ہے وہ بچے کے دل کے اوپر ہے. وہ کہتے ہیں کہ بچے کی جو تربیت ہے وہ اس کے دل سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جذباتی لگاؤ پیرنٹس کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم ابن خلدون کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ بچہ اپنے ماحول سے سیکھتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم زیادہ تر اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کیسے پالا، لیکن جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں اس کو ہم مد نظر نہیں رکھتے. ہم نے ان کو اپنے مذہب کے جو اور دین کے جو بیسکس ہیں ان کو بھی سکھانا ہے. تو یہ اس اتنے چیلنجنگ دور میں ماں باپ کا پیرنٹنگ سکلز کو سیکھنا جو ہے وہ ناگزیر ہے. اچھا، میرا سوال اگلا آپ سے یہ ہے کہ جو پیرنٹنگ ہے یہ عام ماں باپ کو کیوں سیکھنی چاہیے؟ دوسرا یہ کہ اس میں ایک ذاتی تجربہ بھی ہوتا ہے، جیسے آپ نے پہلے ممتا کی بات کی ہے، کیا وہ اتنا کافی نہیں ہے؟ کچھ چیزیں جو ہیں جو بیسک ہیں، جیسے اگر آپ ایٹیکیٹس کی بات کریں، مورل ویلیوز کی بات کریں، ان میں آپ کو والدین کا تجربہ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ویلیو رکھتا ہے، وہ آپ کو اس سے لینا بھی چاہیے. لیکن جو ماڈرن سکلز ہیں، جو ماڈرن چیلنجز ہیں، ان کے لیے آپ کو یہ سکل سیکھنی ہے. نیو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو چیز آپ سکھانا چاہتے ہیں وہ چیز آپ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے ہاں جو سکلز کی اگر بات کریں، ہمارے ہاں 4 طرح کا رویہ میں نے آبزرو کیا، کیونکہ والدین کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رہتا ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں کام کرتے ہوئے. ماؤں کا جو رویہ ہے یا والدین کا اگر کلیکٹیولی رویہ دیکھا جائے تو وہ 4 طرح کا ہے. یا تو بہت ہی زیادہ آمرانہ رویہ ہوگا کہ جو ہم کہیں گے وہی ہوگا، جو ہم کہتے ہیں وہی ہوگا، بچہ ہلے گا نہیں وہاں سے. یا معتدل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کوآپریٹیو ہے، بچے کی بات بھی سنی جا رہی ہے، جو کہ آج کل کے پیرنٹ جو نیو پیرنٹس ہیں ان میں یہ تھوڑا سا عام پایا جا رہا ہے، جو کہ جن کی تعداد 30% ہے. جو تیسرا نمبر آتا ہے وہ آتا ہے کہ جی جو مرضی کرے،
غیر لاپرواہ کہ مجھے نہیں پرواہ, ٹھیک ہے بچہ جو کر رہا ہے, ہم کما رہے ہیں, اس کا کام ہے, اس نے پڑھنا ہے, جو کہ میں نے عام نارملی دیہات کے جو پیرنٹس ہیں ان میں یہ چیز دیکھی ہے. اور ابھی آپ نے بتایا کہ 3 کیٹیگریز آپ نے بتائی پیرنٹس کی, تو اس میں جو سب سے کامیاب ترین کیٹیگری ہے ابھی تک کی وہ کون سی ہے؟ وہ معتدل رہنا ہے. آپ اپنی بات رکھیں. جیسے ڈسپلن کے کچھ قوانین ہیں جن پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا, ان پہ ماں باپ کی جو بات ہے وہ حرف آخر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو بچے کی دلچسپی ہے, آپ بچے کو چاہتے ہیں کہ جی 1100 نمبر آئے, آپ چاہتے ہیں جی میرا بچہ ڈاکٹر بنے, لیکن اس کی دلچسپی نہیں ہے اس چیز کے اندر, آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے. یا اگر آپ کا بچہ کسی ایسی عادت میں مبتلا ہے جو کہ اس نے ایک دم سے کرنا شروع کر دیا, اس نے ایک دم سے غصہ کرنا شروع کر دیا, تو یہ ایز پیرنٹ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ایک دفعہ بات کریں, سنیں اس کو. جیسے میرا اگلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کامیاب بنیں, کیا جتنا آپ نے سوسائٹی میں ابھی تک دیکھا ہے, آپ کی نظر یا آپ کا تجربہ کہاں تک یہ دیکھتا ہے کہ والدین یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے انسان بھی بنیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں ایک تربیت یافتہ بچہ کون سا ہے, اس میں کیا کیا ایسا پایا جاتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تربیت یافتہ ہے؟ دیکھیں یہ کویسچن آپ کا بہت ہی اچھا, اور آج کل جو ایک بہت زیادہ ایک جسے کہتے ہیں نا معمہ بنا ہوا ہے, جس کو والدین مانتے تو ہیں لیکن پریکٹیکلی اس میں فیل ہیں. اگر میں غلط نہیں ہوں تو بہاولپور بورڈ میں بچے نے ڈیورنگ ایگزام سوسائڈ اٹیمپٹ کیا, پیپر چھوڑ کے اس بچے نے چھلانگ لگا دی نیچے, اتنا زیادہ پریشر تھا. اب یہ ظلم آپ نے اپنے بچے کے اوپر کیا جس کی اسلام کیا آپ کا سوشل سرکل جو ہے نا وہ بھی اجازت نہیں. فار پریشر آپ پیرنٹ نے اتنا پریشر ڈالا ہوا, یہ پیئر پریشر ہے, یہ سوسائٹی کا آپ نے مل کے پریشر. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے نمبر گیمز اتنی زیادہ چلا دی ہوئی ہے. اس میں آپ یہ کہہ دیں کہ جی بچہ جو ہے وہ کامیاب جو بچہ ہے وہ اچھا ہے یا اچھا انسان بچہ بنانا چاہیے. میرے خیال میں یہ بیلنس ہے دونوں کا. اگر آپ بچے کو اچھا انسان بننے پہ فوکس کرتے ہیں تو کامیابی اس کا ایک حصہ ہے, ہول کامیابی نہیں کہہ سکتے کہ کامیاب انسان جو ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے, لیکن اچھا انسان کامیاب ہو سکتا ہے. ہاں, اس چیز کی گارنٹی ہے, اس چیز کی گارنٹی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے اس میں ایمپتھی ہونا بہت ضروری ہے, اس کا آنیسٹ ہونا بہت ضروری ہے. پاکستان میں سب سے بڑا جو ٹیسٹ سسٹم ہے وہ CSS ایگزامس ہے. اس سے پاس ہو کے کتنا مشکل ایگزام ہے, اس سے پاس ہو کے چند ایک بچے جو ہیں وہ نکلتے ہیں آپ کے باہر. اب کتنے شاندار لوگ نکلتے ہیں, لیکن آپ کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جس پہ آپ آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتے ہوں کہ وہ اچھا چل رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم سارا فوکس بچے کو کامیاب کرنے پہ لگا دیتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم نے اس کو اچھا انسان بھی بنانا, وہ کمیونٹی میں جا کے اچھا سرو کرے, وہ اس کے اندر جو ایک کامیاب انسان ہے یا ایک اچھا انسان ہے یا ایک اچھا مسلمان ہے, اس کے اندر آپ نے نرم دلی, سوز, دوسروں کا دکھ, غلط کو غلط کہنا, یہ ڈالنا بہت ضروری ہے, اور یہ بچپن میں ہی ڈالنا پڑتا ہے. اگر آپ اپنے بچے کو بھاگ کرو اپنے لیے نمبرز کی گیمز کے اندر ڈال دیں گے, آپ کا بچہ ایک سٹیج پہ جا کے سیلفش ہو جائے گا. اچھا, یہاں پہ سوال آتا ہے بہت اہم کہ والدین میں 2 ہیں, ایک میل ہے ایک فیمیل ہے, تو ماں کا رول ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہوتا ہے, ماں کے ساتھ بچے کی اٹیچمنٹ بھی قدرتی طور پر زیادہ ہوتی ہے. اگر ماں تھک جائے تو باپ کو کیسے ہیلپ کرنی چاہیے, یا باپ اپنا پازیٹیو رول کیسے پلے کر سکتا ہے کہ جو ماں کی کمی ہے اس کو بھی پورا کرے اور باپ ہوتے ہوئے اپنا کردار بھی 100% دے؟ یہ ایک عام سا جو ہے نا سینیریو, اور ایک عام سا آپ کا بن گیا ہوا پوائنٹ آف ویو بنا لیا, ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا ہوا ہے کہ باپ کا کام ہے کمانا اور ماں کا کام ہے بچے پالنا. ایسا نہیں ہے, اس میں بیلنس ہے 70-30 کا, یعنی 70 مدر کے لیے 30% فادر کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فادر کے جو چیلنجز ہیں وہ تھوڑے سے اور طرز کے ہیں اور وہ مشکل ہیں. اس نے بچے کو اس کا جو لائف کا سائیکل ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے محنت کرنی ہے, اس کے جو گھر کا سرکل ہے اس کو چلانے کے لیے محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہاں اگر ان کیس کے دونوں پیرنٹس کام کر رہے ہیں, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا جو معاشی پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہے اور آپ دونوں مل کے اپنے فیملی کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر بہت زیادہ اہم کردار ہوتا ہے مرد کا, وہ 50-50 پہ آ جاتا ہے. لیکن اگر ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو آپ نے ایز ون آف دا بیسٹ, بلکہ ابھی تک جتنے دنیا میں کامیاب حکمران آئے ہیں ان میں ٹاپ میں آپ تھے. ٹھیک ہے, ہر لحاظ سے. اتنی زیادہ ذمہ داریوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام جو ہیں وہ خود کیا کرتے تھے. ہم رول ماڈل کی بات کرتے ہیں, ایکچولی ہم رول ماڈل بنا رہے ہوتے ہیں جو ان ریئل ہے. ہم ریئل رول ماڈل تو چوز ہی نہیں کرتے,
ہم باتیں ضرور کرتے ہیں کہ جی دین مذہب اسلام محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں لیکن بے تحاشا کرتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گھر کے معاملات میں کبھی بھی انہوں نے سختی نہیں برتی. ہم اسی بات پہ واپس آتے ہیں اور کہ باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ وہ انسان سب سے اچھا جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے, بہترین ہے. اس میں والد کا کردار یہ آتا ہے کہ اگر ماں تھک جاتی ہے تو وہ تھوڑا سا بچے کے ساتھ انوالو ہو, وہ بچے سے پوچھے پیار سے کہ اس کا روٹین جو فار سپوز اگر ایک ویک کے بعد بھی پیرنٹ آیا تو وہ پورے ویک کی روٹین دیکھے, اس میں وہ دیکھے کہ اگر کہیں پہ لیک آ رہا ہے تو اس کو نوٹ کرے اور اپنی وائف کے ساتھ ڈسکس کرے, نہ کہ وہ واویلا مچا دے. نارملی ہوتا یہی ہے کہ واویلا مچا دیا جاتا ہے, اسٹریس نکالا جاتا ہے, میں اتنا کما رہا ہوں, اتنا خرچ کر رہا ہوں, تم لوگ نہیں کر رہے. ایکچولی یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے بچے کے اندر ایموشنلی ڈسٹرکشن کا باعث بنتی ہیں. وقتی طور پہ تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہر چیز ٹھیک ہے, لیکن ود دا ٹائم بینگ وہ آپ کے بچے کے لیے بہت نقصان دہ. بچہ آپ کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ پیدا کرتا جاتا ہے, اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے پیرنٹنگ کے اندر, اگر بچے کا آپ سے کمیونیکیشن گیپ بن جاتا ہے تو. ٹھیک ہے. اچھا, میں اگلا ایک اور بہت خاص کوشچن ہے. اب یہ جو بچوں کی تربیت ہے, پرورش, اس کو سیکھنا, کیا اس کے لیے والدین کا خود تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے؟ نہیں, بالکل. یا کہ جو بچے جن کو آپ ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یا یہ جو اسکل ہے یہ سیکھنے کے لیے تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے؟ نہیں, دیکھیں ماں باپ جو ہیں وہ جب ماں باپ بنتے ہیں کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی ڈال دیتے ہیں, جو کہ میں نے پہلے بات بتائی, معدت ہے, محبت ہے, کیئر ہے, یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. باقی چیز ہے ایموشنلی آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا, پریشر کو, آپ کے جو اینگر مینجمنٹ ہے اس کو دیکھنا. معاشرے میں جو آپ کا دیکھیں نا ٹیکنالوجی کی وجہ سے سماجی تبدیلیاں اتنی زیادہ آ رہی ہیں کہ والدین کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. اب پیرنٹ نے اس پریشر کو مینیج کرتے ہوئے اپنے جو زیادہ تر اس پریشر کا اثر جو ہے وہ غصے کی صورت میں نکلتا ہے. بالکل. اس غصے کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے. اس غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو ڈیلی کم از کم کچھ ٹائم خود کے ساتھ گزارنا, اور یہ پوچھنا ہے کہ کیا جو لاسٹ ٹائم اس نے بچے پہ غصہ کیا تھا وہ واقعی بچے کی غلطی کی وجہ سے تھا یا اس کے اپنے اسٹریس کی وجہ سے تھا. اکثر ہوتا ہے باہر سے والدین جو خاص کر جو میل حضرات ہوتے ہیں وہ کام سے تھکے ہوئے آتے ہیں, بچوں پہ غصہ نکال دیتے ہیں. مائیں بھی ایسی کرتی ہیں, مائیں بھی ایسی کرتی ہیں. وہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ پریشر دوسروں کی طرف سے بلڈ کیا ہوتا ہے. وہ آپ کے بچے کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں, فلاں کا بچہ جو ہے وہ تو پہلے چلنا شروع ہو گیا, فلاں کا بچہ تو بڑا اچھا کھاتا ہے. یہ جو چیز ہے نا یہ کہیں نہ کہیں جا کے جو نیو مدرز ہوتی ہیں نا ان کو افیکٹ کرتی ہے, جس کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں کر جاتی ہیں. یہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہاتھ اٹھانے والی آپ نے بات کی. میرے ایک سینئر ہیں, میں نے ان سے بہت سیکھا, استاد بھی ہیں میرے, فیصل کاش صاحب ہیں. انہوں نے ایک بات بتائی, کہتے ہیں کہ میں بہت مہنگی ایک ایل ای ڈی گھر میں لے کے آیا اور مستری کو بلایا, وہ ایل ای ڈی لگانے کے لیے اس نے ایل ای ڈی نیچے رکھی اور اوزار بھی پاس پڑے تھے. کہتے چھوٹا بیٹا تھا اور وہ گیا پاس اس کے کھیلتا ہوا, اس نے ہتھوڑی پکڑی اور ایل سی ڈی چل رہی تھی تب نیچے, وہ چیک کر رہا تھا کاریگر, اور پیچھے کہیں سوئچ بند کرنے گیا یا واٹ ایور کچھ بھی, تو کہنے لگے کہ بچے نے ایسی ہتھوڑی ماری اور وہ پوری ایل ای ڈی ٹوٹ گئی. کہتے ہیں وہ شاید تب 50,000 یا سم تھنگ کی تھی. تو بتا رہے تھے کہ میں نے دیکھ رہا ہوں میرے بچے کو کہ اس نے یہ کام کر دیا, اس سے غلطی ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ بچہ خود سے یہ فیل کر رہا ہے کہ میرے سے غلطی ہوگی, اس نے واپس مڑ کے مجھے دیکھا ہے کہ میرے بابا کا کیا ریئیکٹ آتا ہے. کہتے ہیں میں نے اسے دیکھا, اندیکھا کر دیا تاکہ یہ بچہ فیل نہ کرے کہ مجھے ڈانٹا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں واپس میرے پاس آیا بڑا شرمندہ ہوتا ہوئے, میرے بغل گیر ہو گیا, اور میں نے کہا بیٹے کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں بابا وہ ٹوٹ گئے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ یہ صحیح کیا غلط؟ کہتا ہے بابا غلط کیا ہے, یہ کرنا چاہیے تھا. کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو اس تربیت کے اوپر لے کے آ رہا ہوں کہ وہ غلطیوں سے سیکھے. کہتے ہیں اگر میں اس کو وہاں ڈانٹ دیتا تو یقیناً کل کو وہ زندگی میں کوئی رسک نہ لے پاتا, اس ڈر سے کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے, غلطی نہ ہو جائے. چلیں, اسی پہ میرا سوال ہے کہ ہمارے خاص کر پنجاب میں جوائنٹ فیملی کا بڑا سسٹم ہے اور پریفر بھی کرتے ہیں. میرے خیال سے کہیں نہ کہیں یہ بہت مؤثر بھی ہے. تو اگر بچوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جوائنٹ فیملی کا بچوں کی پرورش کے اوپر کتنا امپیکٹ ہے؟ کیا پازیٹیو ہے, نیگیٹو ہے؟ اگر اکٹھے رہیں گے تو کیسا ہوگا, اور اگر پیرنٹ اپنے بچوں کو لے کے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو کیسا ہوگا؟ دیکھیں کویسچن تھوڑا سا یہ جو ہے وہ متنازع بھی ہے. بہت سارے لوگ کچھ اتفاق کریں گے, کچھ اس سے اتفاق نہیں کریں گے. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس سے اختلاف ہی کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے ہاں بہت زیادہ رائج ہے. یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے, ثقافت کا حصہ ہے, نہ کہ ہمارے کوئی مذہب کا حصہ تو نہیں ہے. ایسی ہے کلچرل امپیکٹ اتنا زیادہ انڈو پاک کے اندر کہ یہ فیملی جو اس کو یونٹ سمجھا جاتا ہے. اس کے جیسے اگر ہم اپنی بات پہ واپس آئیں یا جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں ہیں, بچوں کی پرورش کے حوالے سے ماں کا بہت زیادہ ہاتھ جو ہے وہ اس میں بٹ جاتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کی. لیکن اگر تربیت کی بات کریں تو وہ بہت چیلنجنگ ہوتی ہے. ایک ماں ایک چیز بچے کے اندر امپلیمنٹ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے, ایک روٹین سیٹ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے, لیکن اس کو نارملی جو میں نے پہلے بھی ایک جملہ بولا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا, ہمارے بچے تو ایسے ہی پل گئے تھے. یہ بہت عام جملہ ہے جو ہمارے بڑوں کی طرف سے بولا جاتا ہے, غلط ہے. یہ ہمارے بچے ایسے ہی پل گئے تھے. آپ کے بچہ جس دور میں تھا اس دور میں وہ چیلنجز نہیں تھے جو آج کے بچے کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں.
آپ کا پیرنٹ کا آپس میں جو تعلق ہے وہ بہت مضبوط ہے, جو پیرنٹنگ کے لیے بہت زیادہ, جو بچے کی پرورش کے لیے بہت ہی زیادہ مؤثر ہے. ماں باپ کا آپس میں فرینڈلی ہونا, ڈسکشن کرنا, جو نارملی جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک گیپ رہ جاتا ہے بہت ساری وجوہات کی بنا پر, جس کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کر سکتے. تو جب ہم الگ رہ رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے مسائل اپنے ایک دوسرے کے ساتھ عام ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. بچے جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں, ان کا کانفیڈنس لیول بلڈ ہوتا ہے. اچھا مس, میرا نا آپ سے لاسٹ کوسچن, اور کوسچن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. کوئی ایک ایسی اسکل جو والدین کو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے, وہ بتائیں. ایکٹیو لسننگ ایک واحد ایسی پرائم اسکل ہے کہ اگر والدین اس کے اوپر فوکس کر لیں تو وہ اپنے بچے کے 70 to 75% پرابلمس جو ہیں وہ سالو کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ بچے کو سننا, وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ صرف یہ نہیں ہے بچے کا ایکٹیو لسننگ کا مطلب ہے کہ آپ کا بچہ اگر کھیل بھی رہا ہے تو وہ کیا گفتگو کر رہا ہے. اگر آپ کا بچہ غصے میں ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے. اگر آپ کا بچہ ایکسائٹیڈ ہے, خوشی میں ہے, یا وہ کچھ اچیومنٹ ہے تو اس کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے. اگر وہ ڈسٹرب ہے, ایموشنلی ڈسٹرب ہے یا بیمار ہے, تب وہ اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرتا ہے. یعنی آپ نے بچے کے جو جذبات کے اظہار ہیں ان کو آپ نے سننا ہے اور آبزرو کرنا, دیکھنا, لیکن ہم اس کو ایکٹیو لسننگ اسکل کے طور پہ جانتے ہیں پیرنٹنگ میں. اس میں ماں باپ دونوں کو, اگر مدر کی بات کی جائے تو وہ گھر کی سراؤنڈنگ میں بچے کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں گی ان کو فوکس کریں, دیکھیں کہ بچہ کس طرح کام کرتا ہے, کس طرح سے وہ بات کو مانتا ہے. اگر پیار سے بات کریں, اگر موٹیویٹ کر کے کہیں, اگر اس کو ہم یہ کہیں کہ بیٹا آپ تو بڑے شاندار ہو, آپ تو یہ چھوٹی سی اس کی اچیومنٹ کے اوپر اپریسیشن دیں, تو کیا اس کے اوپر بچہ جو ہے وہ اچھا پرفارم کرتا ہے. یا اگر آپ اس کو تھوڑا سا کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ دیں کہ بھئی آپ اگر یہ کرو گے تو ہم آپ کے لیے یہ کریں گے. آپ نے اپنے بچے کو خود بھی ریڈ کرنا ہے. اور دوسری طرف اگر اس کے بابا اس کو باہر لے کے جاتے ہیں, فادر اس کے ساتھ باہر, تو اس کا سوشلی بیہیویئر کیسا ہے, وہ اس کا کنٹرول خود کے اوپر کتنا ہے, وہ چیزوں کو دیکھ کے کیا گھبرا جاتا ہے, کن چیزوں کو دیکھ کے گھبراتا ہے, کن چیزوں کو دیکھ کے ایکسائٹیڈ ہوتا ہے, اور اس کی اس ٹائم پہ الفاظ کیا ہوتے ہیں. اور جب بچہ آپ کے ساتھ بات کرتا ہے اس کو آپ نے بغور سننا ہے, فوکسڈ رہنا ہے آپ نے کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے. جب آپ اس چیز کے اوپر کام کریں گے تو آپ بچے کے بہت سارے مسائل کو خود ہی اس کا حل نکالنا جو ہے آپ کے لیے وہ آسان ہو جائے گا. جی ناظرین, آج آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی جاننے کو ملی ہوں گی یقیناً جو آپ کے لیے نہیں تھی. میرے لیے تو بالکل بھی نہیں تھی, چونکہ میرا ایسا واسطہ نہیں پڑا, اور میرے اپنے نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں مس شکریہ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور ناظرین, اگر آپ مزید کسی ٹاپک کے اوپر ڈسکشن سننا چاہتے ہیں یا آپ جاننا چاہتے ہیں بچوں کے حوالے سے, ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے, یا کہ اور کوئی ایسی چیز ہے آپ کے ذہن میں یا ایسا کوشچن ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں, تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ آئندہ آنے والی پوڈ کاسٹ میں اس کو مد نظر رکھا جائے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے سیم ٹی وی. اللہ حافظ.